پیارے پیارے بچوں، آج جو ہے نا میں آپ کو بہت ہی مزے کی کہانی سنانے والی ہوں جس کا نام ہے سونے کی انگوٹھی۔ جب آپ اس کو سنیں گے نا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو چلو عبدالرحمن، عبداللہ اور عائشہ، مریم، آمنہ سب آ جاؤ، میں اب کہانی جو ہے نا سنا رہی ہوں۔ اب اس کہانی کا نام یاد رکھنا۔ اچھا، کہانی کا کیا نام ہے؟ سونے کی انگوٹھی۔ اب کیا ہوا، کھیل کے میدان میں نا راشد اور جو ہے وہ داخل ہوا تو کیا پڑھنے لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا جو دوست تھا نا آصف، تو وہ کہنے لگا کیا ہے تم ہر وقت جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے ہو، اب کھیلنے آئے تو یہاں پر بھی تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے وہ کھیل شروع کر رہا ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا راشد نے کہ ٹھیک ہے آصف، تم نا آج میرے گھر آنا تو میں نا تم کو ایک بہت مزے کی کہانی سناؤں گا جو مجھ کو نا میری دادی اماں نے سنائی تھی۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ آیا اس کے گھر میں رات کے کھانے کے بعد، ان کے گھر قریب قریب تھے تو وہ ان کے گھر میں آیا تو کہنے لگا، اندر آئے، سلام کیا ایک دوسرے کو، پھر اندر آئے تو وہ کہنے لگا بھائی میں تو تمہارے گھر اس لیے آیا ہوں کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے کہانی سناؤ گے، تو بس اب تم سناؤ مجھے کہانی۔ تو اس نے کہا اچھا کہانی تو سناؤں گا، لیکن پتہ جب بھی میں تمہیں کہانی سنانے لگتا ہوں نا تم کیا کرتے ہو؟ سو ہی جاتے ہو۔ تو بھائی سونا نہیں ہے، اگر کہانی سننا ہے تو سوتے ہوئے کہانی نہیں سننی ہے، ورنہ پھر کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ میں نے تمہیں کیا بتایا۔ تو کہنے لگا اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب تم مجھے کہانی تو سناؤ، اور میں نہیں سوؤں گا بھائی، نہیں سوؤں گا، آرام سے کہانی سنوں گا۔ تو پھر اس نے کہانی نا راشد نے سنانی شروع کی۔ کیا کہنے لگا کہ بھائی پاکستان سے پہلے جو تھا نا ہندوستان میں سارے مسلمان جو ہے وہ رہتے تھے، تو وہاں ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا محمد پور۔ تو وہاں مسلمان اور ہندو جو تھے نا وہ اکٹھا رہتے تھے، یعنی ان کے برابر برابر گھر بنے ہوئے تھے مسلمانوں اور ہندوؤں کے۔ تو اس میں ایک مسلمان لڑکی کا نام تھا جمیلہ، اور اس کی ایک دوست تھی، اس کا نام تھا کملا۔ کملا جو تھی وہ ہندو تھی اور جمیلہ جو تھی وہ مسلمان تھی۔ تو یہ دونوں سہیلیاں تھیں، تو یہ نا آرام سے رہتی تھیں، ساتھ ہی کھیلتی تھیں۔ تو یہ جو جمیلہ دوست تھی نا یہ کیا کرتی، جب بھی کوئی کام شروع کرتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتی۔ تو یہ جو تھی نا اس کی جو دوست تھی وہ دیکھتی رہتی تھی کہ یہ کیا ہے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی ہے۔ تو اس نے پوچھا بھائی تم کیوں پڑھتی ہو یہ؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے جو پیارے رسول ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے نا برے کام کرنے سے بھی بچ جاتا ہے اور بہت سارے اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ تو اس کو جو کملا جو تھی نا دوست، اس کو بھی یہ بات بہت پسند آئی۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں جو ہوں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی جو ہے نا پڑھ کے جو ہے نا کام شروع کیا کروں گی۔ تو اب جب بھی وہ کملا جو ہے نا اپنے گھر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کام شروع کرتی تو اس کے گھر والے تو سارے ہندو تھے، تو وہ کہتے یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیوں پڑھ رہی ہو، مت پڑھو۔ وہ اس کو منع کرتے، روکتے، تو وہ جو ہے سنتی ہی نہیں، وہ ہر کام بسم اللہ سے ہی پڑھ کے کرتی، کیونکہ وہ اپنی سہیلی سے سیکھ کے آ گئی تھی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اب تو ان کے ابا نے کیا کیا، کملا کے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں چھوڑتی، تو ہم یوں کرتے ہیں اس کو جو ہے نا انہوں نے ایک سونے کی انگوٹھی ان کے ابو نے لی اور اب کملا کو دے کے کہا اپنی بیٹی کو کہ یہ تم اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو۔ تو ان کی بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور انگوٹھی جو ہے نا اپنے اس میں الماری میں رکھ لی اس نے۔ جب وہ الماری میں اپنی انگوٹھی رکھ رہی تھی نا کبرٹ کے اندر، تو اس کے ابو نے بھی دیکھ لیا اس کو انگوٹھی رکھتے ہوئے۔ جب وہ رکھ کے چلی گئی تو ان کے ابا نے وہ سونے کی انگوٹھی نکالی، کملا کے ابو نے، اور چپکے سے کیا کیا، دریا کے اندر پھینک دی۔ اور بہت خوش تھے کہ اب جب میں اس سے کہوں گا نا کہ انگوٹھی لے کے آؤ تو وہ تو ہے ہی نہیں الماری کے اندر، تو وہ لا کے کیسے دے گی۔ تو ایک دن جو ہے نا کملا کے ابو جو تھے نا وہ مچھلی لے کے آئے اور کہا کملا سے کہ بھائی، بڑی بچی تھی نا وہ، کھانا پکانے میں اپنی امی کی مدد کرتی تھی، تو اس سے کہا کہ بھائی چلو مچھلی پکاؤ۔ تو اس نے نا مچھلی کو
صاف کرنے کے لیے جو کاٹا نا تو اس کے پیٹ میں سے سونے کی انگوٹھی نکل آئی. تو اس نے وہ انگوٹھی نکالی اس بچی نے اور بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ سے اپنی الماری میں رکھ لی اپنے کبڈ میں. تو اب ایک روز کیا ہوا کہ جب سب گھر والے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے نا تو کملا کے باپ نے کہا اپنی بیٹی سے کہ جو میں نے تم کو سونے کی انگوٹھی نہیں دی تھی جاؤ اور جا کے وہ لے کر آؤ. تو کملا جو ہے نا اپنے کمرے میں گئی, بسم اللہ پڑھ کے اس نے کیا کیا اپنی کبڈ میں سے انگوٹھی نکال لائی. تو باپ جو تھا نا وہ اتنا حیران ہوا کہ اس کو تو میں دریا میں پھینک کے آ گیا تھا, تو پھر یہ جو ہے کیسے لے کے آ گئی. تو اس نے کہا بھائی یہ تم کو کیسے مل گئی. تو کملا نے کہا کہ یہ سب بسم اللہ کی برکت ہے, آپ نے یہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی تھی مگر میں نے بسم اللہ کی برکت سے اس کو ایک مچھلی نے نگل لیا. جب وہ مچھلی میں نے آپ لے کر آئے, جب میں نے اسے پکانے کے لیے صفائی کی اس کی تو اس کے پیٹ میں سے یہ انگوٹھی مل گئی. تو کملا کے گھر والے جو تھے نا وہ سارے کے سارے کے ہندو تھے. جب ان کو پتا چلا کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کو انگوٹھی مل گئی ہے تو وہ تو اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا بھائی ہم بھی اسلام لے کے آئیں گے. پھر وہ جو امام مسجد ہے نا گاؤں کے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم بھی اسلام لائیں گے, یہ تو بہت سچا دین ہے, یہ تو بہت اچھا دین ہے. تو پھر وہ بھی ایمان لے کر آ گئے, سب اسلام میں داخل ہو گئے. تو اب جو ہے نا جب یہ کہانی آصف نے سنی نا تو آصف کہنے لگا کہ بھائی اب تو میں بھی ہر کام جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی کیا کروں گا. کتنی اچھی بات ہے, ایک تو برکت بھی ہو جاتی ہے, چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر یہ کہ اس میں جو ہے نا بڑا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. اور جب ہم اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو اس میں جو ہے وہ کیا نام ہے ہم کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے, بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں اور اللہ کا. تو اب آپ نے بچوں کیا کرنا ہے, ہمیشہ کیا کرنا ہے بھائی, کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو اس کہانی سے کہ ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. چاہے ہم کھانا کھائیں, چاہے ہم جوتے پہنیں, ہم کپڑے پہنیں, ہم کوئی بھی چیز استعمال کریں, گھر سے باہر جائیں, اسکول میں داخل ہوں, گھر کے اندر داخل ہوں, تو ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے نا داخل ہونا ہے. تو پھر شیطان تو باہر رہ جائے گا, وہ ہمارے گھر میں آ ہی نہیں سکے گا بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے, اور پھر ہم آرام سے اپنے گھر میں رہیں گے. جب شیطان آ جاتا ہے نا تو گھر میں بھی بڑی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اور جب شیطان آئے گا ہی نہیں تو ہم تو آرام سے رہیں گے, نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے, نہ غصہ ہوگا, نہ ہم بہن بھائیوں میں لڑائی ہوگی, ہے نا کتنی مزے کی بات. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. تو یہ یاد رہے گی نا یہ بات, اور آپ تو بہت پیارے پیارے بچے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں گے کہ اب ہم نے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا اور ہمیں جو ہے نا آسانیاں بھی دے گا اللہ تعالیٰ, ہے نا مزے کی بات.